بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ میرا بے اختیار دل کر رہا ہے کہ میں کہوں کہ باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی۔ باجوہ صاحب ڈر گئے ہیں جی، اور باجوہ صاحب پہلے بھی ڈرے تھے، اور باجوہ صاحب اتنا ڈرے ہیں کہ اپنے ادارے کو ہی وہ ایک اگر میں کہوں کہ اس کو ڈی فیم کر رہے ہیں، اس کی نیک نامی جتنی بھی باقی بچی ہے۔ کچھ تو عمران خان صاحب لے بیٹھے، پاکستان کی فوج کے ادارے کی جو نیک نامی تھی، کچھ پاکستان کے جو 4 ڈکٹیٹر تھے وہ پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو محبت بچی کچی تھی وہ باجوہ صاحب اب ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو نیک نامی بچی تھی وہ اس کی اگر میں کہوں کہ آتما رو رہے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ خوف، احتساب کا خوف۔ شاہد میتلا پاکستان کے معروف صحافیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فروری میں کچھ انٹرویوز کیے تھے، ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں جنرل باجوہ صاحب کو بڑا جی ان کا چرایا ہوا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے تھے۔ ان کو میر جعفر، میر صادق، اور اس کے علاوہ ان کو جانور سے تعبیر، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ کے ان کو ہدف تنقید انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ باجوہ صاحب جو تھے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کی کراں، بول تو وہ سکتے نہیں تھے، سامنے آ کے جواب دے نہیں سکتے تھے۔ فوج بھی کیا کر سکتی تھی، جتنا کچھ کر سکتی تھی، ریاکشن دے سکتی تھی۔ اسی لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف لڑنا بولنا مسئلہ ہوتا ہے کہ فوج ایک پروفیشنل فوج جو ہے وہ اپنا کام کرے کہ اس طرح کی سیاستیں، اس طرح کے سیاسی ڈرامے بازیوں کا جواب دے۔ تو بہرحال ہماری فوج جو ہے وہ بعض اوقات تو فل ٹائم پالیٹکس میں ان ہوتی ہے، اور ان دنوں ان ہوتی ہے جب اس کا چیف سیاست میں اس کو چسکا پڑا ہو، سیاست کا اقتدار کا چسکا لگا ہو۔ تو باجوہ صاحب کو تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ملاقات ہوئی تھی ہم صحافیوں کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی خوفناک بات بڑے طریقے کے ساتھ پلے منہ کے ساتھ کر جایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے تھے پاکستان میں پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ دیکھیں کہ ان کا بھی دل کرتا تھا کہ ان کا بھی نام ہو، تاریخ میں نام لکھا جائے، جس طرح نواز شریف صاحب نے دھماکے کرا کے نام لکھا تھا تو تاریخ میں لکھوایا، تو باجوہ صاحب کا بھی دل کرتا تھا کہ جی کہ وہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو تو ان کا نام لکھا جائے۔ بھئی یہ جرم تھا کہ آپ مقام پیدا کرنے کے لیے آپ سپاہی ہیں، آپ کا نام تو سپاہ گری میں ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا تعلق ہے معاشیات کے ساتھ، سیاسیات کے ساتھ؟ تو انہوں نے بہرحال جرائم کیے پروجیکٹ عمران خان کی صورت میں۔ تو جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے رہی صحیح کسر میں جس طرح پہلے آپ سے کہہ رہا تھا وہ نکال دی۔ تو باجوہ صاحب جو تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے مختلف انٹرویوز دینے شروع کیے۔ ہمارے منصور علی خان صاحب نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی۔ منصور علی خان صاحب انڈر اوتھ ہوں گے یا ان کو انڈر اوتھ نہ بھی ہوں، تو جو صحافتی اصول ضابطے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ذرائع جو ہیں ان کو چھپا کے رکھیں۔ لیکن تاثر یہ جاتا ہے کہ جو منصور علی خان صاحب کے ساتھ کسی اور نے بات نہیں کی، وہ جو ہیں اپنے جنرل باجوہ صاحب انہوں نے ہی گفتگو کی تھی، اور پھر وہ ساری کہانیاں انہوں نے جو سنائی تھی ان کو وہ انہوں نے پھر قوم کو بتا دی کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب کا کوئی خاص آدمی جس طرح بھی کر کے خبر پاس کرنے کا، انفارمیشن پاس کرنے کا ہر صحافی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پاکستان جیسی جو تھرڈ ورلڈ ہے، یہاں کی جو پالیٹکس ہے اور یہاں کی جو پاور پالیٹکس ہے، وہاں پر سچ بولنا کوئی خالہ جی کا بڑا تھوڑی۔ تو شاہد میتلا صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی فروری میں۔ شاہد میتلا صاحب نے 3 اوپر تلے کالم لکھے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد میری شاہد میتلا صاحب اب بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ حالیہ جو انہوں نے کل ایک ولاگ کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ میرے ساتھ ان کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ یار کہ بہت پریشر ہے، لیکن یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ میں نے شیئر تو کرنی ہے جو باقی انفارمیشن بچی ہے، تو مجھے بیسیکلی دباؤ میں ہوں کہ یہ نہ شیئر کیا جائے۔ باجوہ صاحب کی بھی زبان بندی ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج نہیں کروائی ہوگی کہ یار آپ ذلیل کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو رول رہے ہیں اپنے چکروں میں۔
اور ہوتا یہی ہے جب کوئی جات طلب جرنیل، جب کوئی مہم جو جرنیل جو ہے وہ اپنے دائرے سے جب نکلتا ہے تو پھر دائرہ سمیٹنے کے لیے کبھی اس کو کاف لیگ بنانی پڑتی ہے، کبھی وردی سمیت الیکشن لڑنے پڑتے ہیں، کبھی بھٹو کو پھانسی لگوانا پڑتا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے لے کے شرعی عدالتوں سے لے کے اسلامی نظام پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ کس کام کے لیے کہ میری جان بچ جائے. اس جان بچانے کے چکر میں ایک فرد واحد کی کہ اس کی کھال بچی رہے، کہ اس کا احتساب نہ ہو سکے، وہ پورے کے پورے ادارے کو جو ہے وہ اس کی نیک نامی اس کو بدنام کر دیتا ہے یا اس کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور پاکستان کی فوج کو جتنا نقصان اس کی ساکھ کو اس کے جات طلب جرنیلوں نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا. سر ہم جیسے سویلین کے پیچھے تو بھائی لوگ چڑھ جاتے ہیں نا پیچھے کہ یہ تم تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے، یہ سوال کرنے والے. لیکن سر اپنے ان کے جو اپنے ہوتے ہیں نا فوجی برا، وہ اسی طرح کے شگوفے چھوڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ عدیل کے عادل راجہ چھوڑ رہا ہے. جنرل وہ اپنا کیا تھے وہ ٹریکٹر ٹرالی والے جرنیل، اپنے نام میں بھول گیا ان کا، امجد شعیب صاحب ہیں جی. پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں ایٹمیں ہوتی ہیں. مطلب چونکہ مفادات اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ پھر ادارے اور تکریمیں اور تقدیسیں یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی ذات سے آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور فوج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سانو کچھ نہ کو، ہمیں نہیں کچھ کہیں، ہمیں ڈسکس ہی نہ کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جان چھڑائی بھی نہیں جا سکتی. عجیب ایک معاملہ ہے. اب باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی فروری میں شاہد میتلا صاحب سے، شاہد میتلا صاحب نے اس کا کچھ حصہ جو چوتھا اس کا قسط تھی اس کا کچھ پارٹ جو ہے اس کے اوپر ایک ولاگ کیا ہے کل. اور وہ باجوہ صاحب بیسیکلی کا ایک طرح سے جو استدلال ہے، باجوہ صاحب جان بچانے کے کن چکروں میں ہے کہ تب بات ہوئی تھی. یہ شاہد میتلا صاحب کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے، اور میں بالکل یہ نہیں کہنا، مطلب میں ان کی ذات کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، کیونکہ ان کی جگہ کے اوپر میں ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا. کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ فروری میں نے یہ باتیں کی تھیں، پوچھا تھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کہ جی کہ باجوہ صاحب کہ تسی پھنسو گے نون لیگ نے اگر کوئی سٹینڈ لے لیا. تو باجوہ صاحب نے آگے سے جو باتیں کی تھیں کہ فوج نہیں کرن دے گی، نواز شریف کو اس طرف نہیں جانے دے گی. تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ باتیں شروع کی اور باجوہ صاحب کی جو پیشن گوئی تھی پہلے فروری میں وہ درست ثابت ہو رہی ہے. تو پھر میں اگر ہوتا، میرے ساتھ یہ بات ہوتی، میں بھی پورا رسک لے کے یہ بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا. اور کیونکہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پہلے بھی وہ یہ باتیں شیئر کر چکے ہیں. کچھ ضمناً ذکر کیا تھا کہ سویلین کو سمجھ نہیں آتی، جو تیسری تھی نا ان کی گفتگو یا تیسرا جو ان کا کالم تھا، وہ اب وہ کس عنوان سے تھا وہ میں نے نا ذرا آگے پیچھے ہو گیا مجھ سے. تو بہرحال وہ جو تیسرا ان کا کالم تھا اس میں انہوں نے اس طرح کا ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کریں گے تو سویلین کو سمجھ نہیں آتی کہ فوج اپنے چیف کے خلاف نہیں جا سکتی. چیف جو کچھ مرضی کرتا ہے پھر سبحان اللہ سر، پھر تو ستویں بھی سو ہے، پھر تو طاقت ہے نا، بندوق ہے، بندوق کے زور کے اوپر آپ اپنے چیف کی عزت کروا سکتے ہیں. بسم اللہ کروا لیں. باجوہ صاحب اگر آپ ایڈے ناڈے ہاں تھے تو اپنے دور میں آپ پریزم مشرف صاحب کو بلا لیتے. اگر سویلین اتنے ہی بیوقوف ہیں اور چے ہیں یعنی کہ چریے ہیں تو اوکے، پھر آپ ٹینک ہیں، بندوقیں ہیں، توپیں ہیں، آپ چلا لیتے اور اپنے چیف صاحب کا چیف کو بلا لیتے. انہیں کہتے کہ آئیں، یہ سڑکیں آپ کی ہیں، یہ ملک آپ کا ہے، یہ رقبے آپ کے ہیں، یہاں پر پھرے ٹریں آزادی کے ساتھ. آپ کی طرف کوئی اس کی ایسی کی تیسی جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. سر ان کو سزائے موت سنائی تھی پاکستان کی ایک عدالت نے. اس عدالت کے ساتھ جو کچھ مرضی ہوا، اس فیصلے کے خلاف آپ کا زور چل گیا، لیکن پرویز مشرف صاحب زندہ اس دھرتی کے اوپر واپس نہیں آ سکے. یہ وقت کا جبر ہے، یہ عوام کی طاقت ہے. تو بہرحال شاہد میتلا صاحب کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی وہ بیسیکلی گفتگو میں تو کریڈٹ دیتا ہوں میتلا صاحب کو کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی فروری میں
وہ خبر جو تھی وہ باجوہ صاحب نے جو دعوے کیے تھے وہ ایک طرح سے درست تھے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ باجوہ صاحب کے ان دعووں کی وجہ سے پاکستان کی جو فوج کی کمانڈ ہے وہ, یا پاکستان کی جو فوج ہے, اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات عائد ہو رہے ہیں. ایک طرح سے ہم ماڑے لوگ ہیں, ہم صحافی سر بڑے فقیر لوگ ہیں, ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے جو باجوہ صاحب نے کی ہیں کہ فوج میں دھڑے بندی ہے, فوج میں ایک چھوٹا گروپ ہے جو نواز شریف کی حمایت کرتا ہے, فوج میں ایک تگڑا گروپ ہے جو عمران خان کا حمایتی ہے, اور جناب فوج میں اگر نواز شریف صاحب میرے خلاف بات کریں گے, کیونکہ فروری میں جب ان کی ملاقات ہوئی تھی میتلا صاحب کے ساتھ تو میتلا صاحب سے انہوں نے پوچھا کی گپ شپ ہے سیاسی, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے چونکہ پہلے دسمبر جنوری میں بات کی تھی کہ باجوہ صاحب کے خلاف, جنرل فیض حمید کے خلاف, ججوں کے خلاف, تو انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ اور نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اختیار کر لیا تو پھر نواز سارے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے یار, تو وہ پھر عمران خان کو کاٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہے کہ ہو سکتا, یہ تو فوج الاؤ نہیں کرے گی کیونکہ فوج اپنے چیف کے خلاف نہیں کرنے دیتی, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر وہ بیانیہ اختیار کریں گے تو نواز شریف کو نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ باجوہ صاحب نے تب کہا تھا. کیوں نہیں کرنے دیا جائے گا کہ جناب کے جو فوج ہے, جو آرمی چیف ہیں, ان کو دباؤ, وہ دباؤ میں آ جائیں گے, کیونکہ جو پرو نواز شریف جو طبقہ ہے فوج کے اندر, جو دھڑا ہے, وہ بھی نواز شریف کے خلاف ہو جائے گا, اور جو عمران خان کا حامی طبقہ ہے وہ آرمی چیف کے اوپر دباؤ ڈالے گا. وہ آرمی چیف پھلیاں بھیجتا ہے یار, کی کرتا آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ باجوہ صاحب آپ آرمی چیف رہے ہیں, آپ پر کتنا دباؤ آتا تھا آپ ذرا بتائیں نا. آپ نے اپنی مرضی کی عمران خان پروجیکٹ چلانے کے لیے, آپ نے اپنی مرضی کی نواز شریف کی حکومت اتارنے کے لیے. کون سے جرنیل نے آپ کو کہا تھا کہ باجوہ صاحب یہ انج نہیں ہوئے گا؟ کسی سبارڈینیٹ جرنیل نے آپ کو آ کے کہا تھا کہ باجوہ صاحب ہے کی کر رہے ہو؟ یا چلیں ٹون ٹھیک کر لیتے ہیں کہ باجوہ صاحب سر اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سر اتنا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا, یہ ڈسپلن فورس ہوتی ہے دنیا کی. مسئلہ تو کمانڈر کے اوپر ہوتا ہے کہ کمانڈر کیا ہے, یہ تو پھر ادارے کو بھگتنا پڑتا ہے کمانڈر کی. سر یہ تو ملکی حالات ہے نا, جو فوجیں جنگیں جیتتی ہیں کمانڈر کی وجہ سے, فوجیں جنگ ہار جاتی ہیں کمانڈر کی وجہ سے, کیونکہ فوج تو انڈر دی کمانڈ ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو آپ, میں اب اس پر میں کوئی بات زیادہ کیا کروں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارے دو مسئلے ہیں. ہماری ایک ہے کہ یار کہ پاکستان کے لیے فوج بڑی ضروری ہے, اور ایک ایسی فوج بڑی ضروری ہے جو غیر متنازع ہو, کسی بھی قسم کی تنازع کا شکار نہ ہو. اور باجوہ صاحب اس کو خود کہہ رہے ہیں, ایک تڑا عمران خان دا, ایک تڑا نواز شریف دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وجہ کیا ہے؟ صرف کہ نواز شریف نو ڈراؤ. اور کیوں ڈراؤ؟ کیونکہ پائے آپ ڈرے پے نے. اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا کہ میرا خیال ہے کہ کری دوں بات کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ اگر عوامی دباؤ بڑھ گیا تو مجھے احتساب سے آرٹیکل 6 سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب صحیح خوفزدہ ہیں, بالکل درست خوفزدہ ہیں. لیکن ہمیں بطور صحافی, چونکہ میتلا صاحب نے یہ والی بات کر دی ہے اور انہوں نے ٹھیک بات کی ہے, میں ان کی جگہ کے اوپر ہوتا تو میں بھی میری نہ کر پاتا, لیکن میری خواہش یہی ہوتی کہ یار یہ میں نے انٹرویو کیا تھا, باجوہ صاحب نے یہ باتیں کی تھی اور ویسے ہی ہو رہا ہے. یاد ہوتا نا کہ آؤٹ آف دی نو وے پہلے 3 قسطیں وہ چھاپ چکے ہیں. ایک قسط میں جو آخری تھی اس میں تھا سویلینز کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ان کے فوج کے چیف کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ ایم ہی لگائے فضول قسم کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. سر یہ فضول مطالبہ نہیں ہے. پہلی بات کہ آپ کے جو دل میں آئے, آپ اس ملک کو, یہ ملک کسی کی والدہ کی جہیز میں تو نہیں آیا ہوا, میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے, نہ یہ ملک کسی جنگ کے نتیجے میں یہ فتح کیا گیا ہے. یہ یہاں کے عوام نے جس طرح کا بھی رول پلے کیا, پہاڑا یعنی وہ پیڑا چنگا جس کو ہم کہتے ہیں, ری کے رو کے ووٹ کے ذریعے لڑ جھگڑ کے لیا, اس میں کسی کی بندوق کا کوئی حصہ نہیں. یہ کسی جنگ
یہ مال غنیمت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جو آپ کا دل کرے گا آپ کریں گے اور چلے جائیں گے, آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں سر کوئی بات نہیں ابھی ہم کمزور ہیں, لیکن پوچھیں گے ضرور. ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ سارے حساب لیے جائیں گے, ایک وقت آئے گا آپ سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا. سر چلا کے دیکھ لیں, اب آپ کر رہے ہیں نا کوشش, اور آپ کا باجوہ صاحب آپ کے تجربے کی وجہ سے یہ ملک اس حالات کو پہنچا ہوا ہے کہ ساری فوج, آج اپیکس کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی نا, سارے کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے, سیکٹر کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے, نیم فوجی وہ جو ادارے ہیں پیرا ملٹری فورسز سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک سارے بیٹھے ہوئے تھے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر, اور ڈسکس کیا ہو رہا تھا اسمگلنگ کس طرح روکنی ہے, دہشت گردی کس طرح روکنی ہے. وہ جو آپ آئنسٹائن قسم کا دماغ پایا تھا آپ نے کہ پہلے اس قوم نے ایک جنگ لڑی, 80,000 بندہ مروایا, شہید کروایا, اور پھر آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دی انہی دہشت گردوں کے خلاف. یہ جو آپ آئنسٹائن, یہ جو دماغ عالی دماغ تھا نا آپ کا, یہ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں ہم. اور وہ اپیکس کمیٹی بیٹھ کے ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ دہشت گردوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, یہ ڈالر کس طرح. یہ آپ کے تجربے ہیں حضور اعلیٰ, آپ کے تجربے جو گلے پڑے ہیں اس قوم کے. عمران خان آپ کا تجربہ تھا, آپ کا ناجائز بچہ تھا, سیاسی بچہ تھا عمران خان. تو یہ مذاق کرنے چھوڑ دیں کہ اس قوم کو سمجھ نہیں آتی, سویلینز کو سمجھ نہیں آتی. سویلینز کو ساری سمجھ آتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آٹے دال کے بھاؤ جو ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے خراب ہیں ہمارے. ہمیں پتہ ہے کہ باہر نکلیں گے تو آپ کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ جہاں پہ بھی آپ اللہ میاں کے پاس ہوں, ہم بھی اللہ میاں کے پاس ہوں گے, جہاں پر ہم سب نے جانا ہے چلے جانا ہے جائیں گے. لیکن ہماری آنے والی نسلیں آپ کی آنے والی نسلوں سے حساب لیں گی, بلکہ آپ کی گئی ہوئی نسلوں سے حساب لیں گی. وہ وقت آئے گا. شاہد میتلا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جناب کے دیکھیں کہ ویسے ہی ہو رہا ہے جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.